محمد حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو آواز دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور طلاق ثلاثہ کے متعلق اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اپنی بات کو پیش کریں. مفتی محمد حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدكم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، یہ آپ کا اصلاح معاشرہ کے موضوع پر جلسہ، جس میں آپ نے کئی اہم مقررین سے بڑی قیمتی کام کی باتیں سماعت فرمائی. نشہ مخالف مہم میں سمجھتا ہوں پورے مہاراشٹر میں چل رہی ہے، ہمارے ہاں بھیونڈی میں بھی چل رہی ہے. میں 2-3 مقامات پر اس میں جا کر بیان بھی کر کے آیا ہوں. جہاں اس قسم کی مہم چلے اس میں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور یہ بتلانا چاہیے کہ اس چیز کو قرآن پاک نے 1400 سال سے ممنوع قرار دیا ہے، بین قرار دیا ہے. ہمارے یہاں اسلامی حکومت میں نشہ کرنے والوں کو کوڑے لگائے جائیں گے، نشہ کرنے والوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، وہ سماج میں عزت دار افراد نہیں کہلائیں گے. قرآن نے صاف اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ نشہ، سٹے بازی گندی چیزیں ہیں، شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. بچو اس سے. یہ نشہ کتنا نقصان دہ ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. جوا اور شراب کے ذریعے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جھگڑے ہوں، نفرتیں ہوں، ڈاکے پڑیں، چوریاں ہوں. نشہ کرنے والا تنہا خود تباہ نہیں ہوتا، پورے محلے کو، پوری برادری کو، پورے سماج کو تباہ کرتا ہے. میں آپ کو بتلاؤں، جب نشہ کرنے والوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ چوری کرتے، وہ گٹر کے ڈھکن اٹھا کر بیچتے ہیں. کنٹل 1.5 کنٹل کا وہ ڈھکن لوہے کا آپ نے اٹھا کر اس کو 150 میں بیچ دیا، گٹر کا ڈھکن کھل گیا، آدمی اس کے اندر چلا گیا، موت واقع ہوئی. گاڑیاں چراتے ہیں، روڈ پر پڑا ہوا سامان چراتے ہیں، حملے کر کے ڈاکہ ڈال کر پیسہ حاصل کرتے ہیں. اور خود کا حال یہ ہوتا ہے کہ نشہ کرنے والوں کے ہونٹ سڑ جاتے ہیں، دانت سڑ جاتے ہیں، کینسر ہوتا ہے، منہ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، منہ کھل نہیں پاتا، آنتوں کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھیپھڑے کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو مہم چلائی جا رہی ہے، ہم جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے اس کی مکمل تائید کا اعلان کرتے ہیں. جمعیت علماء مہاراشٹر نے سال بھر پہلے نشہ مخالف سال منانے کا اعلان کیا تھا، اور جس پر بہت سے مقامات پر اجلاس کیے گئے، مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں، مراٹھواڑے میں، ودربھ میں، اور اب آخر میں بمبئی تھانہ اور پال گھر. ذرا یہ سامنے کے بچوں کو دائیں بائیں کر دیجئے، سامنے کے بچوں کو الگ کر دیجئے، ان کو دائیں بائیں کہیں کر دیجئے، جائیں کہیں اور چلے جائیں، محبت کے ساتھ دائیں بائیں کر دیجئے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. یہ مہم اصلاح معاشرہ مہم، نشہ مخالف مہم، سیرت النبی کا پیغام، اور اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں طلاق کے سلسلے میں لوگوں کو صحیح معلومات، جمعیت علماء مہاراشٹر کی وہ مہم ہے جس میں تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے. شروع کے ایام میں مولانا یامین صاحب ساتھ میں تھے، اور تب سے اب تک حضرت مولانا عرفان احمد صاحب بہراچی مدظ اللہ العالی، میں تو ہمارے جنرل سیکریٹری مولانا ذاکر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم کو اپنے آفس میں بلا کر ان کو شکریہ کا خط دینا چاہیے.
ان کو مبارکباد دینی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کا ایک اہم مقرر، ایک مبلغ، جن کو پورے ملک میں بلایا جاتا ہے، ہماری اس تحریک میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جلسے کہیں چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں بڑے ہوتے ہیں، کہیں بڑے میدانوں میں ہوتے ہیں، کہیں گلی کوچے میں ہوتے ہیں، اس کو نبھانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں۔ میں جمعیت علماء مہاراشٹر کے خادم ہونے کی حیثیت سے حضرت موصوف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک آخری بات نشے کے تعلق سے کہہ کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ اس موضوع پر مجھے بھی کئی جگہوں پر بولنے کا اتفاق ہوا، ٹھیک ہے، ہمارے آفیسران چلے گئے، ورنہ میری خواہش تھی میں ان کے سامنے کہتا۔ زہر کوئی نہیں کھاتا، اس لیے زہر کوئی نہیں بیچتا اس لیے کوئی کھاتا نہیں ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن زہر کھانے والے زہر بھی کھاتے ہیں، چونکہ اس کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ زہر کھانے والا کھانے کے بعد بچتا نہیں ہے، اس لیے وہ آخری سٹیج ہے۔ نشہ ایک لذت ہے، ایک لت ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، آپ بھی سنیں غور سے، اور ضرورت پڑے تو اپنے موبائل کے اندر اپنے میل کا، اپنے واٹس ایپ کا، اپنے ٹویٹر کا استعمال کرنا ہوگا اگر تنظیم نے آواز لگائی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ نشے کو مکمل بین کیوں نہیں کر دیتے، نشے کا لائسنس کیوں دیتے؟ چور سے کہو چوری کو، ساہوکار سے کہو جاگتے رہنا، کون دبل دبا ہے یہ؟ نشہ مکمل بین ہونا چاہیے۔ اور سن لیجئے اگلی بات، اگر یہاں حکومت کارندے بیٹھے ہوں تو وہ سن لیں، نشے کی انکم سے حکومت کو جو ٹیکس ملتا ہے اس کا 10 پٹ حکومت کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر 1 کروڑ روپیہ حکومت مہاراشٹر کو ٹیکس آ رہا ہے تو 10 کروڑ روپیہ حکومت کو نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ نشہ کرنے والا جب نشہ کرتا ہے اس کی اپنی موت ہوتی ہے، اسپتال میں جا کر وہ ایڈمٹ ہوتا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ کینسر کے مریض ہوتے ہیں، ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، پھیپھڑے کے مریض ہوتے ہیں، سماج کے اندر چوری اور آوارگردی بڑھتی ہے۔ ان سارے کاموں کو روکنے کے لیے جو حکومت کی انرجی لگتی ہے، پیسہ لگتا ہے، وہ کتنا ہے؟ سیدھا سیدھا بین کرو، جس طریقے سے دوسرے اسٹیٹ کے اندر نشے کو بین کر دیا گیا، آپ بھی بین کر دیجئے، کیا مشکل ہے؟ اس کے بعد پبلک سے کہیے ہمارا سپورٹ کرو، اس کے بعد جو شخص اس کو استعمال کرتا ہے مجرم کو پکڑ کے ہم آپ کے حوالے کریں گے۔ اور اسلام نے 1400 سال پہلے تمام مسلم اسٹیٹوں کے اندر نشہ کو بین کیا، صاف اعلان کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، چھوڑو اس کو۔ صحابہ کرام نے جب قرآن مقدس کی اس آیت کو سنا تو شراب کے برتن پلٹ دیے، منہ تک آئے ہوئے جام ہٹا کر پھینک دیے۔ مدینے کے راستوں میں اور گلیوں میں اس طرح شراب بہی جس طرح برسات کا پانی گڈر میں بہتا ہے۔ پھر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، جن برتنوں میں شراب رہا کرتی تھی ان کو رکھے کہ توڑ دے، مسئلہ سنیے۔ آپ کے گھر میں بالٹی ہے، گھڑا ہے، گلاس ہے، برتن ہے، اس میں اگر گندگی چلی جائے، پیشاب، پخانہ یا شراب، تو برتن کو دھو دیجئے، برتن ناپاک نہیں ہوا کرتا۔ جن برتنوں میں شراب رہا کرتی تھی اس شراب کو بہا دینے کے بعد، اس کو اچھے سے مانج لینے کے بعد برتن رکھنا ناجائز نہیں تھا، لیکن صحابہ نے احتیاطاً سوال کیا، پیغمبر اسلام نے فرمایا ان برتنوں کو بھی توڑ دو، ان کو دیکھ کر شراب کی یاد آئے گی۔ جس طریقے سے بیڑی پینے والا بیڑی چھوڑ دیتا ہے تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں ماچس بھی پھینک دے، ورنہ ماچس جیب میں کھڑ کھڑ کرے گی تو بیڑی کی یاد، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال نشہ مخالف مہم، نشہ مکتی مہم، ہم اس کی مکمل حمایت اور تائید کا اعلان کرتے ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کا، یہ پورے صوبے کا جو ایک مسلسل جلسوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، آج یہاں ہے، کل تربے میں ہے، اس کے بعد پھر 11 تاریخ کو آپ کی اندھیری جو گلی میں ہے، یعنی بمبئی کے اندر تو اجلاس کم ہوئے لیکن مضافات میں بہت جلسے ہوئے، بہت ہوئے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں 10-11 پروگرام ہوئے ہوں گے، یہاں سے لے کر پھر آپ کے پال گھر تک، نالا سپارہ، میرا روڈ، بھیونڈی، مالیگاؤں، ممرا، ان مقامات کو لے کر کے 10-12 پروگرام ہوئے۔ بمبئی جیسے شہر میں سینکڑوں ایسے پروگرام ہونے چاہیے،
ٹھیک ہے، تنظیم نے اپنی وسعت بھر کوشش کی، اللہ اس کے ذمہ دار کو بہتر سے بہتر، ذمہ داران کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ ہمارے تنظیم کے صدر حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب مدظلہ العالی، جن کو یہاں آنا تھا، آئندہ دنوں کے اندر بھی ان کو ممبئی کے اندر رہنا تھا، لیکن صوبہ بہت بڑا ہے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں، جانا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ مہاراشٹر، آپ مہاراشٹر کے اس کنارے سے اس کنارے تک جانا چاہے بائی روڈ تو 18 گھنٹے لگتے ہیں، بہت بڑا ہے صوبہ مہاراشٹر۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ ہمارے دوست جمعیت علماء مہاراشٹر جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنا وقت ہی مجھ کو دے دیا کہ آپ ہی بول لیجئے، چونکہ دیگر مقررین نے پہلے بات کی ہے اور ابھی میرے بعد سب سے اہم مقرر حضرت مولانا عرفان احمد صاحب مدظلہ العالی کا بیان ہوگا، اس لیے اپنی بات کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں۔ بعض دوستوں نے بیٹھتے بیٹھتے مجھ سے کہا تھا کہ طلاق کے موضوع پر بھی کچھ اظہار خیال کیجیے گا، میرے خیال سے وہ قرضہ باقی میرے ذمے۔ جی دیکھیے، جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس وقت تقاضے کچھ اور ہیں، اور بڑا لڑکی اور لڑکے والوں سے کہا گیا تم بہو دیندار ڈھونڈ کر لاؤ، لڑکی والوں سے کہا گیا اگر کوئی دیندار بچہ، شریف بچہ، بااخلاق بچہ تمہاری بچی کا رشتہ دے اور تم اس کے کیریکٹر سے، اخلاق سے مطمئن ہو تو پھر شادی کر دو، بہت زیادہ حویلی اور گاڑی اور بنگلہ اس میں مت جاؤ، اپنی اپنی قسمت کا کمائیں گے کھائیں گے، رہنے کے لیے مکان ہے، سہولت ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں بھی ہے، شریف داماد ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بچی کے لیے کسی ایسے بچے کا پیغام آئے جس کے کیریکٹر سے مطمئن ہو تو رشتہ کر دو۔ لڑکے والوں سے کہا گیا کہ بہو ڈھونڈنا ہے، اگر میری آواز مستورات تک جا رہی ہو تو وہ سنیں۔ ہمارے گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں جب بہو تلاش کرنے نکلتی ہیں تو مجھے معاف کیجئے گا الفاظ تھوڑے تلخ ہیں، وہ کسی ہیروئن کا انتخاب کرنا چاہتی ہے، نیو کلر ہو اور نیو ہو اور نیو، اس کی فکر نہیں کرتی کہ ہمارے گھر میں وہ بہو بن کر شرافت سے رہے، اپنے شوہر کو شوہر سمجھے، شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کے قائم مقام سمجھے، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ یا تو بہت پیسے والی کی بچی ہم دیکھتے ہیں اور یا پھر بالکل حسن کا آخری معیار ہو۔ کیا ہوگا؟ کیریکٹر دیکھنا چاہیے، دین دیکھنا چاہیے، اخلاق دیکھنا چاہیے، رنگ و رنگت دیکھا، نقشہ اور چمڑی دیکھی تو ہوگا کیا؟ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتے ہیں دل۔ تم نے اپنی آنکھ کی خوشی کر لی، پورے محلے والوں کو دکھا دیا میری بہو سب سے خوبصورت، 15 دن 25 دن مہینہ 2 مہینہ اس کے بعد بہو آپ کی خدمت نہیں کرے گی، آپ سے خدمت لے گی۔ جب تم بہو کا انتخاب کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک۔ شادیاں ہوتی ہیں، کوئی رنگ و رنگت دیکھتا ہے، کوئی بڑا خاندان دیکھتا ہے، کوئی پیسہ دیکھتا ہے، کوئی دین دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ارے نادان، دین کو ترجیح دے، اپنی نسل کو دیندار بناؤ، دنیا آخرت دونوں کامیاب ہوگی۔ اس سے ہٹ کر کچھ اور دیکھا، میں آپ کو بتلا دوں، شادی ہوئی، لوگ پیسے کی لالچ کرتے ہیں، ہم بائک لیں گے، ہم ولا لیں گے، ہم فلا لیں گے، تماشے ہوتے ہیں۔ لڑکے نے مطالبہ کیا ناشتہ کرتے وقت میں کار لوں گا، سسر نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، اس نے کہا ابھی لوں گا، کہا بیٹا ابھی فوراً بک کرنا، نئی گاڑی آسان تو نہیں، اس نے کہا نہیں لوں گا۔ سسر نے کہا میری گاڑی لے جاؤ، جب نئی آ جائے گی بدل لینا۔ داماد صاحب تیار نہیں، بے غیرت، وہ بے غیرت داماد نوجوان جو منہ پھوڑ کر پیسہ مانگے اور سامان مانگے، وہ ڈکیت ہے، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ ان کے دوست نے سنا تو انہوں نے کہا میرے یہاں کل نئی گاڑی آئی تھی، میں دے دیتا ہوں، آپ بک کرا کے مجھ کو دے دیجئے گا۔ نئی گاڑی منگائی گئی، دلہن آگے بیٹھی، دلہا پیچھے بیٹھا، ہار پھول ڈالا گیا۔ بڑے احترام کے ساتھ جب بہو کو روانہ کیا گیا تو بہو نے گاڑی میں چڑھتے وقت جان بوجھ کر
دروازے سے پیر لڑا کر چپل گرا دی. جب چپل گری تو 4 لوگ دوڑے اٹھانے کو. اس نے کہا رکو, کوئی اٹھے گا نہیں. اپنے شوہر سے کہا پیچھے بیٹھو, چل اٹھ, چپل پہنا میرے پیر میں. لوگوں نے کہا ہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا اب زندگی بھر چپل ہی پہنائے گا, اس لیے کہ اس نے میرے باپ کی عزت لی ہے, مجھے بھی حق ہے اس کی عزت لینے کا. تو کسی کے پیسے پر نگاہ رکھو گے, کسی کی دولت پر نگاہ رکھو گے, اور اس کے بعد یہ امید کرو کہ بیوی تمہارے انڈر میں رہے گی. بالکل ایسا نہیں ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ بیوی کے سارے خرچے تم پورے کرو. قرآن نے جہاں پر مرد کو قوام کہا ہے, الرجال قوامون علی النساء, وہاں 2 بنیادیں بتلائی ہیں. پہلی بنیاد ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ایک تو پیدائشی طور پر مرد جفاکش ہے, طاقتور ہے, عزم اور حوصلہ رکھتا ہے, فولادی قوت و ارادے کا مالک ہے. باہر کے سارے کام اس کے حوالے کیے گئے ہیں. عورتیں باہر نہیں نکلیں گی, گھروں میں رہیں گی, گھر کے کام سنبھالیں گی, اور اگر نکلنا بھی ہوگا تو مردوں کی طرح بے پردہ بے حجاب نہیں نکلیں گی. پہلی بات تو پیدائشی طور پر فرق ہے. عورت کا حسن ہے اس کی نزاکت میں, عورت کا حسن ہے اس کے ناز و نخرے میں, عورت کا حسن ہے اس کے جمال میں, عورت کا حسن ہے اس کی ممتا میں, اس کے ماں ہونے میں, اس کی عورت ہونے میں, اس کی خاتون خانہ ہونے میں. یہ اس کا حسن ہے. اور مرد کا حسن ہے اس کے طاقتور ہونے میں, جفاکش ہونے میں, بہادر ہونے میں, محنت کش ہونے میں, کما کر لا کر دینے والے ہونے میں. یہ مرد کا کمال ہے, وہ عورت کا کمال ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اور دوسری بنیاد وبما انفقوا من اموالہم, گھر کے سارے خرچے مردوں کے ذمے ہیں, عورت کے ذمے کمانا نہیں ہے. مرد اپنی عورت کے سارے خرچوں کا کفیل اور ذمہ دار ہے. ان 2 بنیادوں پر مردوں کو قوام بنایا گیا. شادی کے موقع پر بچی کے باپ پر یا بچی پر 1 پیسے کا کوئی بوجھ نہیں ہے, 1 پیسے کا بوجھ نہیں ہے. نکاح پڑھوائی سے لے کر, مہر سے لے کر, ولیمے سے لے کر, کسی طرح کا کوئی خرچ نہ بچی پر ہے نہ اس کے باپ پر ہے. یہ سارے خرچے بچے کے ذمے کیے گئے, لڑکے والے کے ذمے کیے گئے. شادی ہو گئی, ایک دوسرے کو جوڑا گیا. لڑکی لڑکوں, تم نے آپس میں نکاح قبول کیا ہے. یہ صرف شوہر بیوی نہیں جڑے ہیں, 2 خاندان جڑے ہیں. اس کا بھرم رکھنا, اس کا لحاظ رکھنا. عزت دار لوگوں کے ہاں ایک بار شادی ہوتی ہے, زندگی بھر نبھانا ہے, نبھاؤ. شوہر کو الگ سمجھایا گیا, بیوی کو الگ سمجھایا گیا. بیوی سے کہا تمہارے شوہر کا مقام اللہ رسول کے بعد سب سے اونچا ہے, اور شوہر سے کہا گیا اللہ نے ایک بندی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے, تم نے اللہ کے نام کے حوالے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اس کو قرآن نے کہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, رشتے ناتوں کا احترام ملحوظ رکھنا. اور جس خدا کے سامنے اپنی غلطیوں کی معافی کی بھیک مانگنے کھڑے ہوتے ہو, اس خدا کی بندی کو بھی اس کی غلطیوں پر معاف کرنا. ان اللہ کان علیکم رقیبا, خدا کی کیمرہ تمہارے سامنے ہے, نبھاؤ. وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا, عورتوں سے اچھا سلوک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی, تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کا سلوک ان کی عورتوں سے اچھا ہو. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا سلوک میری عورتوں سے اچھا ہے. اس کے بعد خدا نہ خواستہ حالات نہیں بنے, ٹکراؤ بڑھتا گیا, تو سماج کے بڑے بیٹھال کر سمجھائیں. ان کو حکم کہا ہے قرآن نے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک ذمہ دار لڑکی ہے گھر کا, ایک ذمہ دار لڑکے گھر کا, یہ آپس میں مل بیٹھ کر کہہ سن کر کے سمجھا بجھا کر کے مسئلے کو ختم کریں. إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, اگر معاملے کو بنانا چاہیں گے, معاملے کو نبھانا چاہیں گے, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اس کے بعد بھی بات نہیں بنی تو ہوتا ہے ایسا. گھر والے بہت دیکھ کر کرتے ہیں, شادی سے پہلے بہت پرکھتے ہیں لوگ, لیکن جب سابقہ پڑتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے نبھے گی نہیں نبھے گی. لڑکی بہت تعلیم یافتہ ہے, بڑی ہونہار ہے, بڑی خوبصورت ہے, لیکن شوہر کو نہیں بھاتی. کسی نے کہا نہ کالی سے مطلب نہ گوری سے مطلب, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. نباہ ہونا چاہیے, پٹنا چاہیے, دل کو قبول کرنا چاہیے. بچی اپنے شوہر کو شوہر ماننے کو تیار نہیں, شوہر اپنی بیوی کو بیوی ماننے کو تیار نہیں. سمجھانے بجھانے کے تمام راستے بند ہو گئے, تو
اب ان کو باندھ کر رکھنا دنیا میں اس سے بڑی کوئی جیل نہیں ہے. جن شوہر بیوی میں آپس میں نپتی نہیں ہے, پٹتی نہیں ہے, دنیا میں اس سے قریبی کوئی رشتہ نہیں ہے. باپ کا رشتہ اپنی جگہ, ماں کا رشتہ اپنی جگہ, بھائی کا رشتہ اپنی جگہ, لیکن جتنا قریبی رشتہ شوہر بیوی کا ہے دنیا میں اس سے قریبی کوئی رشتہ نہیں. شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں, بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں. اب آپ پیسے کہاں رکھیں گے, اپنی پاس بک کہاں رکھیں گے, اپنا موبائل کہاں رکھیں گے؟ کیا اپنی بیوی سے بد اعتمادی کے ساتھ آپ گھر میں رہ سکتے ہیں اور بیوی شوہر سے بد اعتمادی کے ساتھ گھر میں رہ سکتی ہے؟ اب ان کو الگ ہونا ہے تو الگ ہونے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ لوگ کہتے نہیں ہے راستہ, تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اس کنڈیشن کے بعد بھی اگر الگ ہونے کا راستہ نہیں ہے تو انجام کیا ہوگا؟ یہ اس کی جان لے گا, وہ اس کی جان لے گی, اور کیا ہوگا؟ اگر اس کنڈیشن میں الگ ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے الگ ہونے کا آپشن باقی رہنے دو. اسی آپشن کا نام طلاق ہے. طلاق اچھی چیز نہیں ہے, ٹائم پر کھانا نہیں تو طلاق, فلاں گھر مت جانا ورنہ طلاق. میں تو کہا کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جوتے سے مارنا چاہیے. اسلامی حکومت میں ان پر کوڑے برستے, مذاق بنا رکھا ہے طلاق کو. طلاق مجبوری کا وہ آخری آپشن ہے, جس کے بعد کوئی آپشن نہیں بچتا, تب طلاق اس کا آخری آپشن ہے. آج جو ہم نے مذاق بنا رکھا ہے, موبائل پر بات کرتے کرتے غصے میں تاؤ میں آئے اور گولی داغ دی, بالکل ایسے لوگ سماجی مجرم ہیں. ایسے لوگوں کو سختی ہونی چاہیے, بائیکاٹ ہونا چاہیے. فرق یہ ہے کہ بچے کو سزا استاد دے گا, محلے چلتے روڈ چلتے آدمی نہیں دے گا. بچے کو اس کا استاد تنبیہ کرے گا تو بچہ تنبیہ قبول کرے گا, روڈ چلتا آدمی تنبیہ نہیں کرے گا. یہ ہمارا مسئلہ ہے, مسلمانوں کے علماء بیٹھ کر حل کریں گے. ہمارا مسلم پرسنل اللہ, جمعیت العلماء یا دیگر ذمہ داران ہمارے اکابر وہ اس مسئلے کو حل کریں گے. سرکار مہربانی کر کے اس میں مداخلت کرنے کی زحمت نہ کرے. سرکار کو یہ حق بالکل نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی اکائی پر, کسی قوم پر اس کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرے, ہم ہو یا دوسرا کوئی مذہب والا ہو. سرکار کو اس کا اختیار نہ کل تھا نہ آج ہے. اگر وہ کر رہی ہے تو دستور کی دفعات کی خلاف ورزی کر رہی ہے. اسی بنیاد پر وہ بل راجیہ سبھا میں آ کے اٹکا ہوا ہے. ملک اتنا بے غیرت نہیں ہو گیا ہے, آپ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک لیں گے. کیسا بل ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دینا نہ دینا یا ہونا نہ ہونا آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ میں بہت واضح الفاظ میں آپ سے کہہ دوں, 3 طلاق کے کیسز پورے ہندوستان میں 1 لاکھ بھی نہیں ہے. طلاق ہوتی ہے لیکن مسئلہ 3 طلاق کا ہے. 3 طلاق کے کیسز پورے ہندوستان میں 1 لاکھ بھی نہیں ہے. 20 کروڑ کی آبادی میں 1 لاکھ بھی کیس نہیں ہے. اور دوسرے مذہب کو ماننے والوں کے یہاں آپ تعداد پوچھیں گے, جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں شوہر بیوی کے اختلاف اور شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا, کوئی تعلق نہیں رکھا, یا شوہر مر گیا بیوی بیوہ ہو گئی, ان عورتوں کے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے, کیا آپشن ہے؟ آپ کو ان کا درد نہیں ہے. مسلم خواتین کا بہت درد ہے. 32 لاکھ ایسی خواتین ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, بیوہ ہو گئی ہے یا شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے. 1 لاکھ سے کم خواتین کے لیے پارلیمنٹ میں بل اور 32 لاکھ خواتین کے لیے سر میں جو نہیں رینگ رہی آپ کے. یہ زیادتی کب تک چلے گی؟ یہ اندھیر کب تک چلے گا؟ ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں, اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں. ظلم کبھی پنپا نہیں کرتا. اور رہا سوال طلاق کے اوپر گفتگو, انہوں نے کہا ہم 3 طلاق کو مانیں گے ہی نہیں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی سے پوچھئے یہ رائے کا اختلاف تو کبھی ہوا کہ 3 دیا 3 ہوگی کہ 1 ہوگی؟ ہوگی ہی نہیں. اور پاگل پن سنیے, بے غیرتی, چوری اور سینہ زوری, کہنے کے ساتھ 3 طلاق دینا گناہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں گناہ. جیسے عورت کے ساتھ حالات ہوتے ہیں, کبھی پاکی کے ایام کبھی ناپاکی کے ایام. ناپاکی کے ایام میں عورت کو طلاق نہیں دینا چاہیے, لیکن جھگڑے میں آدمی دے دیتا ہے تو ناپاکی کی حالت میں دی ہوئی طلاق معتبر ہے, پڑ جاتی ہے.
بیماری کی حالت میں طلاق نہیں دینا چاہیے، دے دیا تو پڑ جائے گی۔ وہ نماز پڑھ رہی، شوہر کھانا مانگ رہا ہے، وہ کہتی میں نماز پڑھ لوں پھر کھانا دوں گی، وہ کہتا ہے پہلے کھانے بعد نماز پڑھنا، اس نے نیت باندھ لی، اس نے نماز پڑھنے کی حالت میں بیوی کو طلاق دیا، قابل مذمت ہے، قابل لعنت ہے وہ شوہر جو اس کنڈیشن میں عورت طلاق دے، لیکن پڑھ تو جائے گی۔ نہ پڑھنے والا کوئی سوال آج تک کبھی نہیں پیدا ہوا، کیسے پاگل دیوانے لوگ ہیں، انہوں نے کہا پڑھے گی نہیں، اچھی بات ہے نہیں پڑھے گی، چلیے ٹھیک ہے آگے فرمائیے، اور کہنے لگے دینے والے کو 3 سال کی سزا، کس چیز پر؟ جرم ہوا ہی نہیں، جرم ہوا ہی نہیں، سزا 3 سال کی، اس کے بچوں کا خرچہ کون دے گا؟ شوہر کے ذمے۔ میں نے کہا حکومت کم سے کم ارے بے غیر تو اتنا ہی کہا ہوتا، ایسے لوگوں کا خرچہ ہم دیں گے؟ ہم کیسے مان لیں کہ آپ کے دل میں ان مستورات کے لیے ہمدردی ہے؟ اب پورے ملک میں عورتوں کے جلوس نکل رہے ہیں، میمورنڈم دیے جا رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، لیکن سر پہ جو نہیں نکلی۔ عورتوں کو انصافی دلانا ہے، عورتوں کو عزت کا ہی مقام دینا ہے، تو بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ دے دو، بیوہ کو شوہر کی پراپرٹی میں حصہ دے دو، بوڑھے والدین کو اولاد کی پراپرٹی میں حصہ دے دو۔ اس کے لیے تو آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام نے صاف اعلان کیا بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ ہے، بیوی کو شوہر کی پراپرٹی میں حصہ ہے، وہ والدین کو اولاد کی پراپرٹی میں حصہ ہے۔ اسلام نے عورت کو کہیں پر نہ بے سہارا نہ تنہا نہیں چھوڑا۔ ابھی یہ مسئلہ اٹھانا حج میں جانے والی عورت کا، صاحب جا سکتی ہے، اچھا اور سنیے اس پر سونے میں سہاگا۔ جو عورتیں، مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے لیکن بہت مہذب زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ آوارہ گردی ہے، یہ حج نہیں ہے۔ جو حج کرنے جا رہی ہیں بغیر محرموں کے وہ آزاد عورتیں ہیں، اسلام سے بے تعلق ہیں، پیغمبر سے بے تعلق ہے، خدا سے بے تعلق ہے۔ پیغمبر صاف فرما رہے ہیں کوئی عورت محرم یا شوہر کے بغیر حج کرنے ہرگز نہ جائے، ہرگز نہ جائے۔ لا يحجن امرأة الا ومعها زوجها او ابوها او ذو رحم محرم منها، صحیح کی حدیث ہے۔ کوئی عورت اس وقت تک حج کرنے نہ جائے۔ یہ جا رہی ہے تو کیا کرنے جا رہی ہے؟ پکنک بنانے جا رہی، گھومنے جا رہی، حج تو نہیں ہوگا، حج تو قبول نہیں ہوگا عند اللہ۔ اب ایک شکل تو یہ ہوتی بھائی چلو کسی نے بھر دیا ہم پاس کر دیں گے، 420 کی انتہا۔ ایسی عورتیں جو مذہب کو لات مار کے حج کے نام پر جا رہی ہیں ان کو بغیر قرآن اندازی کے ڈائریکٹ پاس کیا جا رہا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی جو مسلمان اپنے مذہب سے بیزار ہو کر مذہب کو نکار کے آپ کے ساتھ آوے تو آپ اس کے اوپر نوازشات کریں گے۔ ابھی کیرلا میں ایک عورت نے نماز پڑھائی مردوں کو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کو نماز کے ارکان تک نہیں آتے۔ اللہ اکبر، رکوع میں گئی تو اللہ اکبر، کھڑی ہوئی تو اللہ اکبر، اس کو پتہ ہی نہیں کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ سارے وہی فرقہ پرست، اور وہ عورت خود فرقہ پرست پارٹی کی ممبر، ایسی بے غیرت اور آوارہ سے پوری ملت کا چہرہ داغدار ہو رہا ہے۔ ان حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اسلام نے ایک سسٹم دیا ہے، ایک مقام دیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میں اپنی بات کو سمیٹوں، فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں طلاق کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی اکیلے بچی، بیوی کا انتقال ہوا، شوہر اکیلا بچا، یہ کیا سیکنڈ شادی نہیں کرے گا؟ کرے گا، اس لیے کہ زنا گندگی ہے، اس سے بچنے کا ذریعہ ہے نکاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، جس کو نکاح کا تقاضا ہو فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ شادی کرو گے تو تقاضے جائز طریقے سے پورے ہوں گے، کسی غیر کی بہو بیٹی پر نگاہ نہیں اٹھے گی، اور غلط تقاضے کے تحت جا کر زنائی گندگی میں منہ نہیں مارو گے۔ نکاح کا یہ مقصد تھا۔ عورت کا انتقال ہوا، شوہر اکیلا بچا، دوسرا نکاح کرے گا۔ شوہر کا انتقال ہوا، عورت اکیلی بچی، دوسرا نکاح کرے گی، اس لیے کہ یہ تو ایسی ضرورت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے ہاں کوئی ایک مرا دوسری کے لیے شادی کا آپشن نہیں ہے۔ شادی ایک بار ہو گئی، چھوڑ کر الگ ہونے کا آپشن نہیں ہے۔ دونوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں، دونوں الگ ہونا چاہ رہے ہیں، شوہر بیوی، آپ کہتے نہیں الگ نہیں ہو سکتے، پھر جاؤ کورٹ میں عرضی دو۔ کورٹ میں عرضی دی گئی، کورٹ کا حل آپ کے سامنے ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کیا کریں گے آپ؟ 1 لاکھ سے زائد مقدمات مہاراشٹر ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے ان مسئلوں کا حل کرا لو، بعد میں بوجھ بڑھانا۔
یہ مقدمہ چلا 10 سال 12 سال 15 سال، ایک مکان میں رہنے والے شوہر بیوی جا کر کورٹ میں کھڑے ہوں آمنے سامنے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جب تک کورٹ طلاق منظور نہیں کرتا اس وقت تک الگ نہیں ہو سکتے. بیوی کا خرچہ کون دے گا؟ یہ بیوی شوہر کے ساتھ سونا گوارا کرے گی؟ بچوں پر کیا بیتے گی؟ جو دونوں الگ ہونا چاہ رہے ہیں ان کے الگ ہونے کے لیے کورٹ آپشن ہے. 10 سال کیس چلا، کورٹ کے موڈ پر ہے. ہو سکتا ہے کورٹ کہے کہ نہیں آپ جا کے ساتھ میں رہیے، تو کیا کریں گے؟ پوری انسانیت کو آپ نے بلیک میل کر رکھا ہے. اسلام نے ایک صاف ستھرا نظام دیا. پہلے سمجھایا کہ شادی اللہ کی نعمت ہے. شوہر بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے. تم دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کرو. شوہر بیوی کو نگاہ سے محبت کی نگاہ سے دیکھے، بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے. فرشتے دعائیں دیتے ہیں، اس گھر پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. جہاں بیوی شوہر کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھے اور شوہر بیوی کے خرچے پورے کرنا اپنی سعادت سمجھے. حدیث شریف میں یہاں تک کہا گیا ہے اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو ہم عورتوں سے کہتے اپنے شوہروں سجدہ کرو، اور شوہر سے کہا اپنی بیوی بچوں پر جو خرچ کرو گے تم کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. حتیٰ کہ اگر تم عورت کی محبت حاصل کرنے کے لیے، دلجوئی کے لیے اس کے منہ میں لقمہ رکھو گے تم کو اس پر بھی ثواب ملے گا. آپ بتلائیے دنیا کا کوئی مذہب شوہر بیوی کے رشتے کو اس تقدس کے ساتھ نوازتا ہو؟ کوئی اور مثال ہے؟ اور خدا نہ خواستہ جب رشتے نہ نبھ رہے ہوں تو ایک دوسرے کی جان لینے سے بہتر ایک دوسرے کی جان لینا. کیا ہوا صاحب؟ کہنے لگے ہیٹر نے پاور پکڑ لیا، پریس نے پاور پکڑ لیا، گیس کا باٹلا پھٹ گیا، شارٹ سرکٹ ہو گئی. عورت کہتی ہے بدماش گھر میں آئے، میرے شوہر کو گولی مار چلے گئے، میرے شوہر کو مار گئے، میرے شوہر کو مار گئے. انکوائری کرو تو حضرت کو محترمین نے قتل کروایا ہے. ہزاروں کیسز ہیں. کیوں؟ جب تم الگ نہیں ہونے دو گے، جب تم دروازہ بند کر کے بلی کو مارو گے، تمام راستے بند کر دو گے، پہلے بھاگنے کی کوشش کرے گی، نہیں کامیاب ہوگی تو آپ کی گردن پکڑ لے گی. اذا یئس الانسان طال لسانه كسنور مغلوب يصول على الكلب. میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں اس مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ غور کرے. اور دستور کی دفعہ نمبر 25-26B کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کسی بھی مذہبی اکائی، کسی مذہبی اقلیت، کسی مذہبی طبقے کے مذہبی معاملات میں حکومت مداخلت نہ کرے. آپ کو شوق چل رہا ہے، آپ پارلیمنٹ میں بل لا کر کے مسلم قوم کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، طلاق کے مسئلے کو لے کر آپ مردوں عورتوں کو بانٹنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. جمعیت علماء مہاراشٹر نے پورے صوبے کے اندر مہم چلا رکھی ہے طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر، اصلاح معاشرہ کے مسئلے پر. شادی میں خرافات کم سے کم کی جائے، شادیاں سادگی کے ساتھ کی جائے، غریب بچیوں کی شادیوں میں ہاتھ لگایا جائے، اجتماعی شادیاں کرائی جائے. جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، غربت کی بنیاد پر مہنگی فیس نہیں بھر پا رہے ہیں، ان کی فیس بھری جائے. تنظیم بھی تعاون کرتی ہے. آپسی معاملات کورٹ میں نہ لے جا کر دارالقضا میں لا کر آپس میں حل کرائیے. یہ پوری مہم ہے الحمدللہ جس کے آخری ایام چل رہے ہیں. میں مبارکباد دوں گا جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا نذیر صدیقی صاحب کو، جنرل سیکریٹری مولانا ذاکر صاحب قاسمی کو، اور پوری ٹیم یہاں پر جمعیت علماء کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب کے مہمان مقرر، ہم سب کے محسن کرم فرما، ہمارے لیے انتہائی لائق احترام دارالعلوم دیوبند کے مبلغ حضرت مولانا عرفان احمد صاحب قاسمی مدظلہ العالی. میں ان تمام لوگوں کا دل گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.